تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شبان ختم نبوت کے زیر اہتمام 9 جولائی بروز اتوار کو سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف پریس کلب لاہور کے باہر احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، مذہبی اور تاجر تنظیموں کے رہنماؤں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور سویڈن میں ہونے والے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ قرآن پاک پر اتنا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کے دل میں جو پہلے روب قرآن پاک پہ عمل کرنے کی وجہ سے تھا، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ باطل کے دلوں میں روب ڈال دے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب مسلمان قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا روب باطل کے دلوں میں ڈال دیتے۔ اور دوسرا، حکمرانوں سے الحمدللہ مسلمان تو جذبات کا اظہار کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، اور پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں سے کی ذمہ داری، یہ دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ایک تو وہ کوئی ایسا قانون بنائیں بین الاقوامی سطح پہ کہ یہ مذہبی جتنی کتابیں ہیں یا جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے حوالے سے کوئی بھی دل آزاری نہ کر سکے کسی بھی مذہب کی، کسی بھی نبی کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملک اس طرح کا کام کرے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، معاشی سطح پہ بھی، معاشرتی سطح پہ بھی، اور خاص طور پہ جو ان کا سفارت خانہ ہے یا سفارتی سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے تاکہ مسلمان کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے فریڈم آف اسپیچ اور ایک ہے انسلٹ کرنا کسی کی اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ملک کے اندر، ہر کنٹری کے اندر دونوں کے اوپر قوانین بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ہم ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے قوانین بنائیں جو کہ ہیومینٹی کے مطابق ہوں، جن کے اندر سینٹیمنٹس بھی کور ہو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری ایک ایفیلیشن ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایفیلیشن ہوتی ہے، ان ایفیلیشنز کو سامنے رکھ کر قوانین بنائیں۔ فریڈم آف اسپیچ ڈزنٹ مین ٹھیک ہے کہ آپ کچھ بھی وائلیٹ کریں، کچھ بھی اپنے منہ سے بولیں۔ 2 ارب مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دستور قرآن ہے۔ ہم تو قرآن کو اپنے سر سے اوپر رکھتے ہیں ہمیشہ، اور آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اس کی بے حرمتی کریں، اس قرآن پاک کو جلائیں۔ تو پورا ملک سراپا احتجاج ہونا چاہیے، پوری دنیا سراپا احتجاج ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، سفارتی لیول کے اوپر ایک ایسا میسیج جانا چاہیے جس سے سویڈن کو سوچنے پر مجبور ہوں کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ ٹھیک ہے نا، دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، اور ناٹ اونلی سویڈن، یہ ساری اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا ادر یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اس طرف، ٹھیک ہے، جو بھی ملک ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہو ایک بار کہ وی ہیو ناٹ ٹو ٹچ دیز تھنگس ان فیوچر۔ یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے اہل کتاب جو لوگ ہیں، عیسائی حضرات ہیں یا یہودی ہیں، تو جس طرح مسلمان اور اسلام وہ ان کی انبیاء علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ہم کتابوں کی عزت کرتے ہیں، اور ہم کسی نبی کی توہین کو بالکل گوارا نہیں کرتے، اور نہ ہی پہلی کتابوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ کم سے کم اتنی وسعت ظرفی تو ہونی چاہیے کہ دوسرے کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے کسی دوسرے کے جذبات مجروح ہوں۔ حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے تو وہ اس کو کرنا چاہیے کہ سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اس کے لیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے بیٹھ کے۔ اگر اس سے نہیں سمجھ آتی ہے تو پھر یہ کہ جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس کے مطابق بہرحال ان کو خاموش کروانا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر بالفرض ان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سفیر ہیں اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہرحال یہاں پر۔ میرا یہ مطالبہ ہوگا OIC سے کہ اسلامی دنیا کو اب اس سلسلے میں صرف ریزولیوشن نہیں، قرارداد نہیں، انہیں اس کے لیے اب عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ کے مظاہرے ہوئے، سویڈن کے وزیر کو کہنا پڑا کہ ہمیں سویڈن میں یہ قانون لانا پڑے گا کہ آئندہ کسی مذہبی کتاب کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ آپ تھوڑے سے جرأت کے فیصلے کر دیجئے، کفر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگا۔ لیکن میں آپ کے سوال سے پہلے یہ کہوں گا، ایک طرف OIC کا کردار ہونا چاہیے اور دوسری طرف UNO کا کردار ہونا چاہیے۔ UNO نے ہمیشہ متعصبانہ کردار ادا کیا، انہوں نے کفر کی وکالت کی، کفر کی نمائندگی کی ہے۔ اب تو ان کی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور میرے نزدیک ان کا فرض ہے
کہ وہ اس معاملے پر قانون سازی کریں. انبیاء کرام کی شان میں گستاخی جرم قرار دی جائے, آسمانی کتب کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دیا جائے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کو ایسے کسی پروٹیسٹ کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن اس کے لیے ہمت کرنی ہوگی. OIC کو جہاں اپنے پلیٹ فارم سے فیصلے کرنے, اس کے ساتھ UN پر پریشر ڈالنا ہوگا, تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا.